انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ رب العزت پر توکل کر کے کرے کہ ہر کام کو کرنے والا اللہ رب العزت اور ہر کام کو روکنے والا بھی اللہ رب العزت ہے۔ اگر ہوگا تو اللہ کے حکم سے، رکے گا تو اللہ رب العزت کے حکم سے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اور یہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر بڑے دو ٹوک الفاظ میں یہ حقیقت بیان کی۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ رب العزت تمہاری مدد کرنا چاہے، اللہ کی مشیت یہ ہو کہ اللہ تمہیں تارنا چاہے، اللہ تمہیں کامیاب کرنا چاہے، اللہ تمہیں ترقی دینا چاہے، تو دنیا میں کوئی طاقت تمہارا نقصان نہیں کر سکتی، پھر کوئی طاقت تمہارے کام کو خراب نہیں کر سکتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، اللہ تمہیں نقصان میں مبتلا کرنا چاہے، اللہ تمہارے کام کو خراب کرنا چاہے، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی، کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ اسی طرح فرمایا اللہ رب العزت اگر تمہیں خیر دینا چاہے، تمہیں نوازنا چاہے، فلا راد لفضل، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے فضل کو روک نہیں سکتی۔ اور اگر اللہ تمہیں ڈبونا چاہے، اللہ تمہیں نقصان میں مبتلا کرنا چاہے، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نفع نہیں دے سکتی۔ اور ایک دعا ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد اقرار کرتے ہیں، اے اللہ جو تو دینا چاہے اسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے، اور جو تو روکنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی ہے۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، دنیا میں کسی کا مقام جتنا بڑا ہو، انبیاء سے لے کر، اولیاء سے لے کر، صلحاء سے لے کر، شہداء سے لے کر ادنا سے ادنا فرد تک، کتنا بڑا اس کا درجہ ہو، تیرے سامنے کسی کا درجہ کسی معاملے کو بدل نہیں سکتا ہے۔ تیرا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے، تو جو فیصلہ کر دے، دنیا میں کتنا بھی بڑا مقام ہے وہ اس فیصلے کو ٹال نہیں سکتا۔ لا معقب لحکمہ، قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ تو ہمیں بطور مسلمان اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو بھی کام ہم کریں، دنیا کے اسباب ضرور اختیار کریں، لیکن ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے توکل اللہ پر رکھیں کہ ان اسباب کا نتیجہ اللہ ہی نکالنے والا ہے۔ میرے کاروبار میں ترقی اللہ ہی دینے والا ہے، میں جتنی زیادہ مرضی محنت کر لوں، میں اپنے کاروبار کو کامیاب نہیں کر سکتا جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو۔ اور جب مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائیں، درد ملے، دشمنیاں بن جائیں، دنیا والے نقصان کرنے پر تل جائیں، تو آپ چٹان بڑھ کر اللہ پر توکل کر کے کھڑے ہو جائیں اور پورا بھروسہ اللہ رب العزت پر کر لیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب آپ توکل کر لیں گے، اللہ پر اعتماد کر لیں گے، تو پھر اللہ رب العزت آپ کا حامی بن جائے گا، آپ کا ناصر بن جائے گا، آپ کا مددگار بن جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت جو سب سے بڑی ذات ہے، سب سے طاقتور ہے، پھر دنیا والوں کے کسی فریب، ان کی کسی سازش کو کامیاب اللہ رب العزت نہیں ہونے دے، کیونکہ اللہ رب العزت کو توکل بہت پسند ہے۔ توکل اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ یحب المتوکلین، اللہ تو اپنے اوپر اعتماد بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے ایسے بندوں سے محبت ہے جو میرے اوپر توکل کرتے ہیں، جو میرے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ کا کوئی دوست ایسا ہو، آپ کا کوئی رابطہ ایسا، آپ کی کوئی سفارش ایسی ہو، کسی ایم پی اے تک، کسی ایم این اے تک، زیادہ سے زیادہ کیا کسی صدر تک، وزیر اعظم تک ہو، کہاں تک ہوگی؟ بڑے سے بڑے عہدے یہ ہیں نا، لیکن انسان کو بڑا بھروسہ ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ سب ایک جیسے ہیں، دیکھتے ہیں جی فلاں بندہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم دلیر ہو جاتے ہیں کہ دیکھی جائے گی،
ہمیں کوئی ہاتھ نہیں ڈالنے والا، ہمارے ساتھ وہ ہے۔ لیکن جس کے ساتھ اللہ احکم الحاکمین ہو جائے، رب العالمین ہو جائے، احسن الخالقین ہو جائے، مالک الملک ہو جائے، پوری کائنات کا اکیلا بادشاہ، پوری کائنات میں تصرف کرنے والا، پوری کائنات کو روزی اور رزق دینے والا، پوری کائنات کو، پوری انسانیت کو مال اور دولت دینے والا، سب کو اولاد دینے والا، بارش دینے والا، اللہ رحمت کرنے والا، غضب کرنے والا، جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کسی دوسرے آسرے اور سہارے کی ضرورت نہیں رہے۔ اور اگر کسی کو پتہ ہو کہ آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں، آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں سردار صاحب ہمیں آپ پر بھروسہ ہے، ہم تو یہ مان لے کر آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہمیں خالی نہیں موڑیں گے، آپ ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، تو وہ لاج رکھتا ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین، وہ رب العالمین کیسے ہماری لاج نہیں رکھے گا جب ہم اپنا سارا کچھ اس کے سپرد کر دیں گے کہ یا اللہ میں نے اپنا سارا کچھ تیرے سپرد کر دیا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میرا سارا بھروسہ تیرے اوپر ہے، اب تو ہی میری مدد کرنے والا ہے۔ تو سب سے بڑا لاجپال تو اللہ رب العزت ہے نا، لاج رکھنے والا، جو اس کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں ان کی حمایت کرنے والا، سب سے بڑا اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہمارا ایمان ہے۔ جب جیسے جیسے توکل اور بھروسہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، کم ہوتا چلا جاتا ہے، انسان کفر اور شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے مایوسی کو کفر کہا، فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید صرف کافر ہی ہوتے ہیں، کوئی مسلمان اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت کی امید توکل ہی تو ہے، یہی توکل ہے۔ ہمیں امید ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہماری مدد کرے گا، یہ توکل ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو چھوڑ دینا کفر ہے، کافر لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے۔ دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، جتنے بھی دکھ درد آ جائیں، حالات جیسے بھی ہو جائیں، راستے جتنے بھی تنگ ہو جائیں، ہمیں اللہ رب العزت پر توکل رکھنا چاہیے۔